بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امید زندگی ہے اور نا امیدی موت۔ اگر امید آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ جس دن امید آپ کی ٹوٹ جائے گی اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نا امیدی کے ساتھ کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے قرآن میں بھی بارہا کئی جگہوں پر یہ ارشاد ہوا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نا امید انسان وسائل کے، مواقع اور اپورچونٹیز کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور پر امید انسان جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بھی مواقع ڈھونڈ سکتا ہے، مواقع تلاش کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں جو بھی آپ قدم بڑھائیں گے اس میں امید کے چراغ کو ساتھ لے کے چلیں، امید کے بغیر نہ چلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امید کے ساتھ ساتھ آپ کمٹمنٹ، ایک پختہ عزم، پختہ ارادہ، جب تک آپ کا عزم پختہ نہیں ہوگا منزل آپ سے دور تر ہوتی چلی جائے گی۔ منزل کو قریب کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے ایک پختہ عزم کی ضرورت ہے، امید کے ساتھ کہ آپ کو لگے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈکشنری کے اندر، ان کی لغت میں نہیں کر سکتا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ہاؤ ٹو ڈو اٹ، آئی کان ڈو ان کی لغت میں نہیں ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک پختہ عزم کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو راستے کھلتے جائیں گے اور آپ کامیابی کی طرف قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ دیکھیے گا اس راستے میں جب آپ جس سفر پر جا رہے ہوتے ہیں مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں تو آنی ہے، ہرڈلز آئیں گے، رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی یا ہو جائیں گی، لیکن آپ نے امید کی روشنی کے ساتھ اپنے عزم کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ایگل، عقاب، یہ پرندوں کا بادشاہ ہے۔ جس طرح شیر جنگل کے جانوروں کا بادشاہ ہوتا ہے اسی طرح عقاب پرندوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سی عادت ایسی ہیں جو قابل تقلید ہیں عقاب کی۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی بڑی مثالیں دی ہیں عقاب کی۔ ان کا وہ مشہور شعر کی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ عقاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہوا کے مخالف سمت میں پرواز کرتا ہے، ہوا کو چیرتے ہوئے، اس رکاوٹ سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور ہوا کے وہ تیز جھونکے جو مخالف سمت سے عقاب کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اوپر اور اٹھنے میں مدد کرتے ہیں، اس کی پرواز کو اور بلندیوں کی طرف لے جانے میں مدد کرتے ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے عقاب کا بڑا چرچا ہے۔ تو یہی عقاب، یہی ایگل، کوا کبھی کبھار اس کے ساتھ حرکتیں کر جاتا ہے۔ کوا اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گردن میں اور اس کی پیٹھ میں اپنی چونچ مار کے اس کو تنگ کرنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں عقاب کیا کرتا ہے، ذرا اسٹریٹجی دیکھیے عقاب کوے کو اپنی پیٹھ سے اتارنے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتا ہے۔ آپ بھی جب ترقی کے سفر پر چلیں گے تو بہت سے کوے آس پاس آئیں گے جو کبھی آپ کی پیٹھ پر مارنے کی کوشش کریں گے، کبھی آپ کی گردن کو نوچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے بالکل عقاب والی اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ عقاب کوے کو کچھ نہیں کہتا، تھوڑی دیر برداشت کرتا ہے اس کی چونچ کو اور اپنی پرواز کو، اپنی اڑان کو اونچائی کی طرف بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک حد تک کوا اس عقاب کی پیٹھ کے اوپر برقرار رہتا ہے، لیکن جب عقاب بہت اونچا اڑتا ہے، بہت پرواز کو اپنے بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ایک وہ وقت آتا ہے کہ کوا جو ہے وہ عقاب کی پیٹھ پر ٹک نہیں سکتا، کیونکہ جتنی آپ بلندی کی طرف جائیں گے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے۔ عقاب تو بلندیوں پر اڑنے کا عادی ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن کوا اتنی بلندیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کوا بلندیوں کا ہضم نہیں کر سکتا۔ جب آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے تو کوا جو ہے وہ اپنا توازن عقاب کی پیٹھ کے اوپر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور عقاب کی پیٹھ سے گر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا عقاب نے کس طرح سے بغیر شور مچائے، بنا نوچے، بغیر کوئی واویلا کیے کوے کو اپنی پیٹھ سے کیسے گرایا۔ آپ کے ارد گرد جو کوے نما لوگ ہوں گے جو آپ کی ترقی کی راہ میں کبھی کوئی رکاوٹ لے کے آتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی لے کے آتے ہیں، تو آپ نے بالکل عقاب والی اسٹریٹجی اپنانی ہے اور ہر کوے کو اپنی اونچی اڑان کی وجہ سے زمین پر گرانا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہیں، اپنی لاتوں سے نہیں، بلکہ اپنی اڑان سے، اپنی کامیابی سے، اپنی سفر کی تیز رفتاری سے وہ کوے اتنی سپیڈ پکڑ لیں کامیابی کے سفر میں کہ کوئی کوا آپ کا پیچھے آپ کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکے اور پیچھے رہ جائے۔ یہ کامیابی کا اصول ہے۔ تو آپ نے بھی
عقاب والی ایگل والی اسٹریٹجی اپنانی ہے اپنی کامیابی کی طرف جاتے ہوئے. کامیابی کا یہ سفر بالکل اسی طرح سے کریں کہ کوئی بھی کوے جیسی خاصیت رکھنے والا، سرشت رکھنے والا بندہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی پرواز کو اور اونچائی کی طرف لے کے جانا ہے، اپنے سفر کے سپیڈ کو اور تیز کرنا ہے، اپنی رفتار اور بڑھانی ہے تاکہ وہ آپ کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکیں اور آٹومیٹکلی آپ سے پیچھے رہ جائیں. تو کامیابی کے لیے امید، نا امیدی کبھی نہیں آنی چاہیے. کیسی بھی صورتحال ہو آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا. دوسرا عزم، پختہ ارادہ، کمٹمنٹ. اور تیسری چیز آپ کا یقین ہے، آپ کی بلیف ہے کہ آپ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ آپ نے منزل تک پہنچنا ہے. انشاءاللہ چونکہ یہ کانٹینٹ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے تو اسی لیے میں انشاءاللہ بلیف کے حوالے سے نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس میں ڈیٹیلز بیان کروں گا کہ بلیف کا ہماری کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے، بلیف ہمیں کس طرح سے کامیابی سے قریب کرتا ہے آپ کا یقین. تو لہٰذا اگر یہ کانٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہے تو کائنڈلی اس کانٹینٹ کو شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو نیچے بیل کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو پریس کریں اور آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا. انشاءاللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.